بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہم قرآنک وظائف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے شعبان المعظم کا مہینہ آتا ہے۔ اس وقت شعبان المعظم کا مہینہ ختم ہونے میں چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو روزے کی اہمیت و افادیت بیان فرماتے اور اس کی حقیقت واضح کرتے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا، ہے لوگو، تم پر ایک بڑی عظمت والا بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، اور اس کی راتوں میں خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کو نفل مقرر کیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نیک نفل کام اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو وہ ایسا ہوگا جیسے اس مہینے کے سوا دوسرے مہینے میں کسی نے فرض ادا کیا ہو، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا وہ ایسا ہوگا جیسا اس مہینے میں کسی نے 70 فرض ادا کیے ہوں۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ ہمدردی غمخواری کا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ ہے جس میں ایمان والوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس کسی نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور جہنم کی آتش سے آزادی کا سبب ہوگا، اور اسے اس روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ اس روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں ہر ایک کو سامان میسر نہیں ہوتا جس سے وہ روزہ دار کو افطار کرا سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا کھجور پر یا پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزہ دار کو افطار کرا دے، اور جو کوئی کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، اللہ اسے میری حوض سے ایسا سراب کرے گا کہ اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ دوزخ کی آتش سے آزادی ہے۔ اور جو شخص اس مہینے میں اپنے مملوک غلام یا خادم کے کام میں تخفیف کر دے گا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے دوزخ کی آتش سے آزادی دے دے گا۔ اس حدیث کو پڑھنے سے روزہ اور رمضان کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رمضان کے روزے سے متعلق صرف ایک مقام پر یعنی سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ رمضان کے روزے کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے لوگو، جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو
تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہو پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دے دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ رمضان کا چاند دیکھتے ہی آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجات اللہ رب العزت کے حکم سے پوری ہو جائیں گی۔ رمضان کا چاند دیکھتے ہی اگر سورہ بقرہ کی آخری آیات اور سورہ ابراہیم کی آخری 3 آیات اور سورۃ الناس کو 33 بار پڑھ لیا جائے تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اور رزق کی وسعت ہوگی اور تمام حاجات پوری ہوں گی۔ رمضان کا چاند دیکھتے ہی اپنے پچھلے ماہ کے گناہوں سے استغفار و توبہ کیجیے اور اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ رمضان میں گناہوں سے بچتے رہیں اور رمضان کا حق ادا کر سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔